اکثر ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ نزلہ زکام اور اس سے بھی بڑے بڑے جو انفیکشن بیکٹیریل اینڈ وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں اس کی وجہ ہے وی آر ایکسپوز ٹو اے لاٹ آف گنک، اور گھر سے باہر نکلنا بھی ضروری ہے۔ ہم اکثر طریقے سے جب اس پہ بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا تو امیونٹی بہتر کر لیں، ویکسینز لگوائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کلیننگ پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ بھی اکثر آپ کو کلیم کر کے بتا رہی ہوتی ہیں کہ ایک واش سے 99.9% ہم جرمز کو مار گرائیں گے، تاکہ آپ کے کپڑوں پہ جرمز نہ ہوں، آپ کے ہاتھوں پہ جرمز نہ ہوں۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ the latest innovations are working towards creating antimicrobial fabrics، اور اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان فیبرکس کا جو مٹیریل ہے وہ اپنے آپ سے اس کے اوپر بیکٹیریا، جرمز اور وائرسز کی افزائش کو روکتا ہے، یعنی اس پہ رہنے ہی نہیں دیتا۔ How cool would it that be؟ یعنی آپ کے کپڑے، آپ کا آرمر، آپ کی شیلڈ بن جائے۔ یہ ایک لیٹسٹ تھیسس ہے جو ایک ٹیکسٹائل ڈیزائنر نے، فریش گریجویٹ ہیں یہ، انہوں نے کیا اینڈ شی گاٹ اے ونڈرفل رسپانس۔ ایز اے اسٹارٹ اپ شی ٹرائی ٹو کریٹ دس فیبرک فار ہاسپٹلس، تاکہ ہمیں پتہ ہے جس طرح سب سے زیادہ جرمز اور سب سے زیادہ جو وائرسز ہیں اس کا جو گھر سمجھا جاتا ہے وہ ہسپتال ہے، اور وہاں پہ انہوں نے بچوں کے ساتھ کام کیا، گاٹ سم ایکسلنٹ ریزلٹ فار دا فیبرک اینڈ ناؤ مور از ان دا پائپ لائن۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں، لیٹس لرن اے لٹل بٹ مور اباؤٹ دس تھیسس اینڈ دا پروجیکٹ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ادینہ جمشید۔ السلام علیکم ادینہ۔ Now what a fantastic idea, and this was part of your main thesis. اس کا آئیڈیا کیسے آیا؟ ویل جب کووڈ کا ٹائم تھا اینڈ لوگوں کی سائیکوگرافکس کمپرومائز ہو رہی تھی، ایک نہ دکھنے والا وائرس اتنے بڑے دکھنے والے انسان کو جب اتنا چھوٹا سا بنا دیتا ہے اور آپ کی سائیکوگرافکس کو کمپرومائز کرتا ہے، یو آر ناٹ ایکٹنگ سین، تو آخر کوئی تو چیز ایسی ہے نا وچ ہیو ٹو ورک ان اے مینر کہ لوگوں کو پروٹیکشن دی جا سکے۔ اٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ جس طرح کووڈ کا ٹائم ہمارے سامنے آیا، اس سے پہلے ہمیں نہیں پتہ تھا ویکسین اتنی جلدی بن سکتی ہیں، اور اتنی جلدی ایک ویکسین کا تیار ہونا آپ کو پروز اینڈ کونس نہیں بتاتا۔ آپ کوالٹی آف لائف کے لیے ویکسینس تیار کر رہے ہیں، بٹ یو ہیو ٹو کنسیڈر دا فیکٹ کہ اس سے کوانٹٹی آف لائف اور کوالٹی آف لائف کس طریقے سے افیکٹ ہو رہی ہے۔ سو ان ادر ورڈز ادر لائف اسٹائل ایسپیکٹس آلسو نیڈ ٹو بی ریوائز، یعنی جب ہم ایک نئی دنیا میں رہنے کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ نئی قسم کے تھریٹس ہیں آپ کے سامنے، مشکلات انوکھی ہیں، تو یقیناً آپ کا اپنا طرز زندگی اس حساب سے اڈیپٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ نے مجھے کہی کہ دا نیکسٹ اسٹیج کوڈ ایون بی سیلف کلیننگ فیبرکس، یعنی آج بھی ہمارے گھروں میں سب سے بڑا مارکا یہ ہوتا ہے کہ جی کپڑے دھلنے ہیں، اس کے لیے بہترین ڈٹرجنٹ کون سا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایوری تھنگ ہیز این امپیکٹ آن آر واٹر یوزیج۔ چاہے آپ کوئی چیز استعمال کریں کھانے پینے کی، اپنے گھروں کی چیزیں، اس پہ آپ کا جو واٹر یوزیج ہے ڈائریکٹلی اس کو امپیکٹ کرتا ہے۔ سیلف کلیننگ فیبرکس would eventually lead to us using less water, right? Yeah. And I guess جتنا ہم پانی کو کنزرو کر سکیں گے ویل لیڈ ٹو اے بیٹر سوسائٹی، کیونکہ ضروری ہے کہ ہر انوینشن جو آپ کر رہے ہیں وہ بایو ڈیگریڈیبل ہو۔ Of course. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس کا ریلیشن کیا ہے انوائرمنٹ کے ساتھ۔ بینگ این انوویٹر، آپ کو صرف یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کیا انوینٹ کریں، آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ لوگوں کی زندگیوں کو کس طریقے سے امپیکٹ کر رہا ہے۔ سو دس از واٹ انوویشن اسٹینڈس فار۔ Adina, tell me a little bit about the fabric that you've already created. یعنی یہ صرف ریسرچ نہیں تھی، you were able to create it. So there's so many questions about it. کیا یہ سنتھیٹک فیبرک ہے؟ اس کو بنانے میں کس چیز کا استعمال کیا؟ یہ پروسیس کتنا لمبا تھا؟ Did you keep going back to the drawing board کیونکہ ریزلٹس وہ نہیں آ رہے تھے جو تم چاہتی تھی؟ یا بالکل ایسا ہوا تھا، بیکاز اٹ واز ہیپننگ فرسٹ ٹائم، اور ہٹ اینڈ ٹرائل بیسس سے تو آبویسلی کسی چیز کو گزرنا ہی ہوتا ہے اگر اس کو ایک اعلیٰ معیار حاصل کرنا ہے۔ تو فار می تھنگس ویری ڈیفیکلٹ، اور میرا تھیسس پروجیکٹ تھا اور میری پورا محنت اس کے اوپر ٹکی ہوئی تھی، تو آئی ہیو ٹو ورک ڈے اینڈ نائٹ فار دیٹ۔ اور باقی یہ جو فیبرک ہے یہ آرگینک مٹیریل، آرگینک را پروڈکٹ سے تیار کیا گیا ہے۔ اور واٹ از دا مٹیریل دیٹ یو یوزنگ فار اٹ؟ ویل اس مٹیریل کے بارے میں اگر ہم اس ٹائم کے اوپر بات کریں گے وونٹ بی آئی گیس فائن ایٹ دا مومنٹ، کیونکہ اس کے اوپر ابھی مزید کچھ اور ریسرچ بھی چل رہی ہیں جو کہ ایکسٹینڈڈ پروجیکٹس کے اندر کاؤنٹ ہونی ہے، اور وہ ایکسٹینڈڈ پروجیکٹس کے ابھی پیٹنٹ رجسٹر نہیں ہوئے، دو اس کا ہو چکا ہے۔ نہیں، جیسے کہ آپ کسی اس کی بات کر سکتے ہیں نا، مثال کے طور پہ عام طور پہ جہاں آپ گئی تھیں، یعنی اگر ہم ہاسپٹلس کی بات کریں تو اسکربز اینڈ تھنگز آر میڈ آؤٹ آف کاٹن، تاکہ اس کو بریدیبل بناتے ہیں۔ دوسری طرف لوگ ہیمپ سے اور جوٹ سے بھی چیزیں بنا رہے ہیں۔ سو وین یو سے دا سورس از آرگینک، واٹ از دا سورس آف یور مٹیریل؟ ویل شوگر کین ہسک از فرسٹ موسٹ پرائر سورس جو کہ میرے یارن کے اندر یوز ہوا ہے، اینڈ
there are 2 more other elements. Okay. مجھے یہ بتاؤ کہ results کیا تھے, because when you experimented with making scrubs for little kids. آج سے پہلے جو چیز آپ نے بھی آبزرو کی ہوگی کہ پاکستان میں پوسٹ آپ بچوں کو یا پری آپ لوگوں کو ہم اسکربس آفر نہیں کرتے, وی اونلی آفر بیڈ شیٹس, اور جو کہ کاٹن بیڈ شیٹس ہوتی ہیں. بٹ آفٹر لائک ہم کاٹن بیڈ شیٹس کو جب واش کرتے ہیں ہمیں 3 times واش کرنی پڑتی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ پانی لگتا ہے, اور جب بایوگرامس کراؤ تو بھی اس کے اوپر جراثیم ہوتے ہیں. سو آئی آلسو آپٹیڈ دس سیم میتھڈالوجی. میں گئی, میں نے بچوں کو اسکربس دیے, بیڈ شیٹ دی. اب مجھے ہاسپٹل کے ساتھ اس لیے کام کرنا تھا کیونکہ مجھے اپنی فیبرک کی ایفیکیسی دیکھنی تھی, اور جراثیم کا گھر ہاسپٹل ہے, اور جتنا بیڈ شیٹ گندی ہوگی اتنا زیادہ پتہ لگے گا کہ یہ کتنی ایفیشینٹ ہے. تو بچوں سے زیادہ کوئی بہتر ریزورٹ نہیں ہے. What were the microbe یعنی لیب ریزلٹس آپ نے جب دیکھے تو کیا تھا؟ پہلے میں نے سپلائی کرنے سے پہلے اس کی ٹیسٹنگ کی تھی, تو بایوگرامس جو کلچر گرو کیے گئے تھے اس کے اکارڈنگ وہ 100% سیف تھی. اب جب میں نے سپلائی کی اور آفٹر 20 days ڈیلی وہ واش ہوتی رہیں, ڈیلی مریضوں نے اسکربس بھی پہنے اور بیڈ شیٹ بھی بچھائی گئی. اس کے بعد جب ہم نے واپس سے بایوگرامس کیے, دا ریزلٹس ور امیزنگ. انہوں نے 99.9% پروٹیکشن دی آفٹر 20 washes. اور فردر میں نے ان کو مزید کلچر گرو کر کے ٹیسٹ کیا. آپ کو یہ والی بیڈ شیٹس اراؤنڈ ایئر 99.9%. اچھا, تو ٹیل می سمتھنگ کہ یہ بھی اسی طریقے سے واش ہو رہی تھی, they were being used with thrice the water, or they were like a single wash میں? Wow, so that is very commendable. اور ابھی تک جو ہمارے پاس ریزلٹس آ رہے ہیں وہ کافی پازیٹیو ہیں. سو what's the next step ادینہ؟ then this probably will be my last question to you. یہ ایک ایسی انوویشن کی فیلڈ ہے جس پہ انٹرنیشنلی بہت کام ہو رہا ہے. Did you find the right support ecosystem? پاکستان سے آپ کو کیسا رسپانس ملا ہے, and what is the next step? Well, to be honest, the support from you guys is massive, but اگر ہم گورنمنٹ سیٹ اپ وغیرہ کی بات کریں تو the support isn't massive yet, because آپ کو ہمارے حالات پتہ ہیں کنٹری کے, how the things are going. مطلب ہم سب کا ملک ہے تو ہم سب کو حق ہے اس کے بارے میں یہ بات کرنے کا, ہم بہتری ہی چاہتے ہیں. تو گورنمنٹ hasn't put forward themselves up till now کہ وہ اس پروجیکٹ کے اوپر کچھ کریں, but yeah, internationally the project has been supported. And the private sector has been supporting you? Yeah, they are supporting me a lot. And internationally the project has been supported کیونکہ آپ کوئی ایسی انوویشن کرو جو دنیا میں آلموسٹ کچھ اسٹرینز ہیں ان کے حوالے سے پہلی دفعہ ہو رہی ہے, تو ایوری بڈی وانٹ ٹو نو دس, ایوری بڈی وانٹ ٹو ورک ود یو, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کام کو بہتر کیا جائے. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ جس طرح آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, پاکستان مزید جان رہے, تو آئی گیس جب اسٹیبل گورنمنٹ آئے گی تو تھنگس ول گو ان اے بیٹر وے. اٹس ریئلی امپورٹنٹ ٹو پٹ دا ورڈ آؤٹ دیر, اور انوویشن کے لیے, ڈیزائن تھنکنگ کے لیے اہم ہے کہ آپ ایکسپیریمنٹس کرتے رہیں. کوڈوز ٹو یو فار تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس. وشنگ یو آل دا ویری بیسٹ ادینہ.